السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ناول بخت، جس کی رائٹر شمع الہی ہیں، کی مختصر کہانی۔ بخت ناول کا مرکزی کردار ہے نہل خان، جس کے بخت یعنی کہ نصیب نے کبھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ بقول اس کے بڑوں کے وہ سیاہ بخت کے ساتھ پیدا ہوا، اور سیاہ بخت کا طعنہ سب نے ہمیشہ دیا کہ پیدا ہوتے باپ کو کھا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی بیوی یسیرہ حیات بھی اسے طعنے دینے میں پیش پیش رہتی۔ یسیرہ سے اس کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس کی دادی کی خواہش پر۔ خواہش بھی کیا، زبردستی تھی۔ دادی نے شرط رکھی کہ یسیرہ کا نکاح نہل سے ہوگا تو ہی یسیرہ کے باپ کو جائیداد میں حصہ ملے گا۔ یوں جائیداد کے لیے یسیرہ کی ماں نے یہ کڑوا گھونٹ بھرا۔ دنیا میں واحد نہل خان کی ماں تھی جو اسے ہر طرح سے تحفظ دیتی تھی، اور اس کے چھوڑ کر جانے کے بعد مانو حقیقتاً نہل کو سیاہ بخت کا احساس ہوا۔ جیسے تیسے پڑھائی تو کر رہا تھا، مگر بخت کی سیاہی نے ساتھ رکھا اور 12th میں فیل ہو گیا، اور بس پڑھائی بھی ختم۔ یسیرہ ایک پڑھی لکھی ماڈرن ٹاپر لڑکی تھی، جو اب میڈیسن کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہی تھی۔ اس دن بھی یسیرہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے معمول کے مطابق باتیں سنائی، طنز کیے کہ جتنا مہنگا میرا بیگ اور کپڑے ہیں، اتنے پیسے تم نے دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ مجھے طلاق دو، میرا تم سے کوئی جوڑ نہیں۔ مایوسی کی انتہا کو پہنچ کر نہل نے خودکشی کی کوشش کی۔ تبریز نامی لڑکا اس کی جان بچاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھاتا ہے کہ لوگ صحت کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہیں اور تم یوں ہی جان گنوا رہے ہو۔ تبریز کے سمجھانے اور ڈانٹ پھٹکار کا اثر تھا، نہل چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑا۔ تبریز اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ تغلق ہاؤس شاندار بنگلہ تھا، جہاں تبریز کے چچا تایا کی فیملیاں بھی آباد تھیں۔ تبریز کی والدہ نے ان کا استقبال زبردست گھوریوں سے کیا کہ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں جہاں کوئی بھی منہ اٹھا کر آ جائے۔ نہل خوب شرمندہ ہوا، مگر تبریز کے کزن نے عین وقت پر نہایت مضحکہ خیز پیشن گوئی کی کہ یہ مشہور میڈیسن کمپنی دی لائف میڈیسن کمپنی کے CEO احسان خان کا پوتا ہے، جنہوں نے حال ہی میں اعلان کیا کہ نیا CEO وہی بنے گا جو اہل ہوگا۔ تبریز کی والدہ حیران ہوئی، مگر پھر تمام لڑکوں کے یک زبان ایک جیسے بیان پر یقین کر کے اسے گھر میں رکھ لیا۔ نہل خوب شرمندہ تھا اور پریشان بھی۔ وہ ایک معمولی گھر کا سیاہ بخت لڑکا تھا، اور اب یہاں اسے اتنی عزت مل رہی تھی۔ تبریز کی ماں اس کی خوب آؤ بھگت کرتی، رہنے کے لیے شاندار الگ کمرہ، بہترین کھانا۔ نہل کی سوچ میں یہ سب نہیں تھا، مگر کچھ نہ بولنے کی عادت نے اسے یہ سکون فراہم کیا تھا، وقتی ہی صحیح۔ تبریز اسے سمجھاتا ہے کہ سچ بتا دیں گے سب کو، فی الحال سکون سے رہو۔ وہ سب لڑکے اس کی خودکشی والی حرکت سے پریشان اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، سو یہ جھوٹ چلتا رہتا اگر وہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی۔ ہوا یوں کہ جس دن نہل تبریز کے گھر کے لان میں کھڑا تھا اور تبریز کے کزن نے اسے CEO کا پوتا بتایا تھا، تبریز کی کزن ہانیہ جو ولاگر تھی، اس نے وہ سارا منظر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا تھا، جو کمپنی کی CEO تک بھی جا پہنچا تھا، اور اب کانفرنس بلائی گئی تھی۔ چونکہ تبریز اسی کمپنی میں ملازم تھا، تو اس تمام حقیقت سے نہل اور باقی لڑکوں کو بھی پتہ چل گیا، جس پر نہل تو حواس باختہ ہوا، پریشان تو باقی سب بھی تھے۔ اب ایک ہی راستہ تھا، یعنی کہ معافی مانگنا۔ CEO کا ایک پوتا تھا، حدید خان، اور کمپنی سمیت باقی سب لوگوں کو بھی یقین تھا وہی اگلا CEO ہوگا، جو فوراً سے پڑھائی کر کے آیا تھا، خوبصورت، سمارٹ اور ذہین۔ یسیرہ حیات جو نہل کی منکوحہ تھی، اسی کمپنی میں کام کرتی تھی، اور حدید خان کی یسیرہ میں دلچسپی سے متعلق سارا سٹاف واقف تھا۔ غرض کانفرنس بلائی گئی۔ کنفیوز اور بے حد پریشان سا نہل بھی وہاں جا پہنچا، اور ہمیشہ کی طرح یسیرہ نے طنز و طعنے سے لعنت ملامت کر کے اسے کہا کہ بہت گھٹیا حرکت کی ہے تم نے۔ نہل کو سخت غصہ آیا کہ وہ اس کی بیوی تھی، ہمیشہ بدتمیزی کرتی تھی، اور حدید خان سے بڑے پیار سے پیش آتی تھی، مگر وہ جانتا تھا نہ تو اس کی اتنی اوقات ہے، نہ اتنی ہمت کہ یسیرہ کا ہاتھ پکڑ کر حدید سے دور کر سکے۔ CEO نے صحافیوں کے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہل خان ان کا ہی پوتا ہے۔ وہ کہاں تھا، کیوں تھا، میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ CEO کے جواب پر یسیرہ اور حدید سمیت پورے ہال پر سکتہ چھا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نئے CEO کی پوسٹ کے لیے امیدوار نہل خان بھی بن چکا تھا، جو شدید شوق اور گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ CEO نے ایسا جھوٹ کیوں بولا۔ کانفرنس کے بعد CEO نے نہل سے ملاقات میں بتایا کہ تمہاری خودکشی کے وقت میں بھی وہاں موجود تھا، اور تمہاری مایوسانہ باتوں اور حرکت کے بعد میں نے سوچا تمہیں ایک موقع دیا جائے۔ 30 دن ہیں تمہارے پاس، لڑو اور دنیا سے اپنا حق لے لو۔ بے شک ہار جاؤ، مگر کوشش تو کرو۔
ان کی باتوں اور تبریز کی ماں کا پیار اور تبریز سمیت تمام لڑکوں کی سپورٹ نے نہل کو حوصلہ دیا کہ وہ لڑے گا، بھلے سے ہار جائے۔ حدید کے ساتھ یسیرا کو دیکھ اس کا خون کھولتا تھا اور اب قسمت پلٹی۔ یسیرا حیات کو CEO نے نہل کا سیکرٹری بنایا۔ حدید اور یسیرا دونوں ناخوش تھے کیونکہ حدید اسے اپنی سیکرٹری بنانا چاہتا تھا، مگر گرینڈ پا کے آگے کچھ نہ بولا۔ یوں مقابلے کا آغاز ہوا۔ پہلی پریزنٹیشن بنانی تھی جس میں 2 ہفتے کا وقت تھا۔ تبریز پیش تھا، مگر اس نے سب سے پہلے نہل کو جم جوائن کروایا۔ نئے کپڑے، جوتے، ہیئر سٹائل اور یوں حدید کے مقابلے میں نہل بھی ایک زبردست پرسنالٹی بن کر نمودار ہوا، جو یسیرا سمیت تمام لوگوں کے لیے باعث حیرت تھا کہ کہاں وہ بے وقوف دکھنے والا نہل اور کہاں اب ہینڈسم لک کے ساتھ پہلے سے بہت بہتر بولنے والا نہل خان۔ مگر یسیرا پہلی ہی پریزنٹیشن جو اس نے اور تبریز نے دن رات محنت کر کے تیار کی تھی، یسیرا نے اس کے لیپ ٹاپ سے ڈل کر دی۔ میٹنگ روم میں جب سب کے سامنے حدید کی آؤٹ کلاس پریزنٹیشن کے بعد نہل کی باری آئی تو وہاں فائل موجود نہ پا کر اس کا سر حقیقتاً چکرا کر رہ گیا۔ مایوسی اور پریشانی اس قدر ہوئی کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ اتنے دن اس نے پریزنٹیشن بنائی، لیکن اس وقت مایوسی کی حالت میں اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا اور اس کا زبردست مذاق بنایا گیا۔ وہ میٹنگ روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ برے طریقے سے ہار گیا تھا۔ یسیرا پہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس نے پہلے ہی کہا تھا میں تمہیں یہاں سے نکلوا کر رہوں گی۔ نہل کا خیال تھا کہ اسے اپنے لیپ ٹاپ اور اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے تھی۔ ویسے بھی یسیرا کے لیے اس کے دل میں نرم جگہ تھی۔ دنیا میں اس کا واحد رشتہ وہی تو تھی۔ واپسی پر اس نے کسانوں کو دیکھا جو رستے میں احتجاج کر رہے تھے۔ تبریز نے بتایا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حدید خان کے بنائے گئے نئے تجربے والی کھاد نے ان کو نقصان دیا ہے اور ان کی زمینیں تباہ ہو گئی ہیں، مگر کمپنی اب کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی۔ نہل کچھ سوچتے ہوئے گھر آ جاتا ہے۔ اگلے دن اسے ایک کمپنی سے آفر آتی ہے کہ ہمارے ساتھ کام کریں، کیونکہ اکڑو حدید خان نے انہیں ٹھکرا دیا تھا۔ نہل کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ لوگ سیکنڈ آپشن اسے بنا رہے تھے، مگر تبریز کے سمجھانے پر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ فائنل ٹرائل ہے، اس کے لیے کسی کے ساتھ تو کام کرنا ہی ہے، ان کے ساتھ صحیح۔ فائنل پروجیکٹ کے لیے زمین دی گئی تھی جس پر دا لائف میڈیسن کمپنی کے امیدوار CEO فصل اگائیں گے اور جس کی بہترین کارکردگی ہوگی وہی CEO کے عہدے کے اصل لائق ہوگا۔ حدید خان نے بہترین کمپنی کو چنا اپنے پروجیکٹ کے لیے۔ ویسے بھی نہل کے مقابلے میں وہ مضبوط امیدوار تھا اور اسی وجہ سے گھمنڈی بھی۔ اس کے مقابلے میں نہل سٹینڈرڈ کا نہ صحیح مگر نرم دل کا مالک تھا۔ لنچ بریک والے واقعے کے بعد سب نہل کی عزت کرنے لگ گئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ لنچ آور میں لنچ ایریا میں ایک لڑکی سے حدید پر کافی گر جاتی ہے۔ وہ نہایت چلا کر اسے اپنے جوتوں سے کافی صاف کرنے کا کہتا ہے کہ برانڈڈ کپڑے ہیں، انہیں ہاتھ نہ لگانا، جوتے تم صاف کر سکتی ہو۔ یسیرا جو حدید کے ساتھ تھی اسے یہاں برا تو لگتا ہے مگر وہ خاموش رہتی ہے۔ لیکن نہل شدید غصے میں حدید کو جواب دیتا ہے کہ یہ تمہاری ذاتی ملازمہ نہیں، انسان ہے اور ایک عورت بھی۔ نہل کی اس جرأت پر یسیرا سمیت سب حیران تھے، خود نہل خان بھی، مگر یسیرا کو حدید کے ساتھ دیکھ کر یہ اس کا غصہ تھا جو اود کر آیا تھا اور اسی نے جرأت دی تھی کہ حدید کو جواب دے سکے۔ جس کمپنی کو نہل نے پروجیکٹ کے لیے چنا اس کا نام آرگینک فارمنگ تھا اور حدید کی چنی گئی کمپنی انسٹنٹ فارمنگ تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے پروجیکٹ پہ کام کیا۔ کسانوں نے خوب محنت کر کے اپنا اناج کمپنیوں تک پہنچایا، مگر نہل کی کمپنی مال واپس کر چکی تھی کہ اس میں کیمیکل ہے۔ کسانوں کی نیندیں اڑ گئیں، ان کا کل اثاثہ ان کی فصلیں ہی تھی۔ ایسے میں انسٹنٹ فارمنگ یعنی کہ حدید کی کمپنی نے ان کا بھیجا ہوا مال رکھا اور کسانوں نے انسٹنٹ فارمنگ سے کانٹریکٹ کر لیا۔ نہل کو جب اس معاملے کا پتہ چلا، اس نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کسانوں کا مال آرگینک فارمنگ تک کبھی پہنچا ہی نہیں تھا۔ یہ سب حدید کی چال تھی۔ یوں نہایت ہی حرام سے حدید نے یہ پروجیکٹ مکمل کر کے وزیر صاحب کو بھیجا، جہاں سے وہ پروجیکٹ باقاعدہ اپروو ہو جانا تھا اور پھر ملک کے تمام کسان اسے استعمال کرتے۔ حدید نے نہایت ہی ڈھٹائی سے اپنے اس اوچھے ہتھ کنڈے کا اعتراف کیا تھا اور جیت کی خوشی میں پارٹی کا اعلان بھی کیا تھا نہل خان کے سامنے۔ نہل برے طریقے سے ہار چکا تھا، یہ اس کا لاسٹ چانس تھا جو وہ مس کر چکا تھا۔ پارٹی میں جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر تبریز کے سمجھانے پر وہ چلا گیا کہ ہار تو ایک الگ بات ہے مگر خود کو بزدل ثابت نہیں کرنا۔ پارٹی میں آئے نہل کو حدید اور یسیرا دونوں دیکھ کر حیران تھے۔ توقع نہ تھی کہ ہارنے کے بعد بھی وہ آ جائے گا۔ اسی پارٹی میں حدید نے یسیرا کو رنگ کے ساتھ پروپوز کیا۔ حدید نے اپنی جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ یسیرا نے رنگ کیس تھام لیا تھا،
مزید دیکھنے کی اس میں برداشت نہ تھی تو وہ پارٹی سے واپس ہو لیا۔ آج وہ یسیرا کو بھی ہار گیا تھا۔ یسیرا پیسے کی پجارن تھی اور حدید احسان خان کا پوتا، کمپنی کا ہونے والا CEO تھا۔ یسیرا اسے نہ کیسے کرتی؟ حدید کو چند دن پہلے کا منظر یاد آتا ہے جب مشہور مریحہ حاتم نامی ایکٹریس نہل کو ملنے خود آئی تھی اور پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے۔ نہل یسیرا کو جلانے کے لیے اس کی آفر قبول کر کے پارٹی میں جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں نہل کو محسوس ہوا تھا کہ یسیرا اس ایکٹریس سے جیلس تھی، تاہم پارٹی میں سیکرٹری کی حیثیت سے وہ بھی نہل کے ساتھ موجود تھی۔ ایکٹریس کے بولڈ رویے اور ڈرنک کی آفر سے شدید کراہیت محسوس کرتے نہل یسیرا کو تلاش کرتا ہے، جسے کچھ دیر پہلے ایکٹریس نے اپنے PA کے ساتھ وہاں سے بھیج دیا تھا تاکہ ان دونوں کے بیچ مداخلت نہ ہو۔ نہل اسے تلاش کرتے ہوئے ہوٹل کے روم تک جاتا ہے جس کی چابی ریسیپشنسٹ نے اسے پوچھنے پر تھمائی تھی کہ مس یسیرا فلاں روم میں ہے۔ نہل جب وہاں پہنچا تو یسیرا کو مکمل نشے کی حالت میں باتھ ٹب میں گرے ہوئے پایا۔ وہ اسے روم میں لاتا ہے۔ یسیرا نشے میں ہونے کی وجہ سے مکمل بہک چکی تھی۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو اور مجھے تمہیں کس کرنا ہے۔ نہل گھبراہٹ اور حیرت سے یسیرا کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھتا ہے۔ بے شک وہ پہلے سے بہت بدل چکا تھا، مگر اس قدر بولڈنس ہضم کرنا اب بھی اس کے بس کا کام نہ تھا۔ جوں ہی یسیرا اس کے قریب آتی ہے، شوق میں وہ محض آنکھیں ہی بند کر پاتا ہے، مگر اسے کس کرنے سے قبل ہی یسیرا بے ہوش ہو جاتی ہے، جس پر نہل قدرے پرسکون ہوتا ہے اور اسے کمفرٹر اڑا کر کمرے سے باہر نکل کر تبریز کو کال کر کے ہانیہ کو ساتھ لانے کا کہتا ہے۔ تبریز ہانیہ کو ساتھ لیے وہاں پہنچتا ہے اور ہانیہ ہی یسیرا کے کپڑے وغیرہ تبدیل کرتی ہے، اور وہیں تبریز کو نہل تمام حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ یسیرا اس کی بچپن سے منکوحہ ہے۔ تبریز اس کی خوب کھچائی کرتا ہے کہ بھابھی تو بہت جیدار ہے، کہ PA نے اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا تھا اور یسیرا نے اس کی بدتمیزی کی کوشش پر اسے زبردست تھپڑ مارا تھا۔ یہ سارا منظر CCTV میں نہل سمیت تبریز نے بھی دیکھا اور اعتراف کیا کہ واقعی یسیرا بہت ہمت والی لڑکی ہے، مگر یہ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس روم تک کیسے پہنچی۔ بعد ازاں تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایکٹریس نے نہل کو جان بوجھ کر ٹریپ کرنے کے لیے اس پارٹی میں بلایا تھا کہ اسے نشے کی حالت میں روم تک لے جائے گی اور پھر رات وہیں گزارے تاکہ صبح ہونے پر نہل خان بدنام ہو سکے۔ مگر یسیرا کی بدولت اس کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی، کیونکہ سیکرٹری ہونے کے ناطے یسیرا نے اس کی تمام معلومات حاصل کر کے اس کے ارادوں سے پہلے ہی واقف ہو چکی تھی۔ پارٹی میں اور آفس میں یسیرا کا حدید کے ساتھ ہونا، رنگ کیس لینا اور اس کے ساتھ جانے کی حدید کی آفر پہ یسیرا کا خاموش ہونا، یہ سب نہل کو سخت تیش دلاتا ہے۔ وہ یسیرا کو نہایت غصے سے یہ کہتا ہے کہ تم پیسے کی ہو، بس تو اپنی قیمت بتاؤ، میں تمہیں خریدوں گا۔ اپنے لیے ایسے الفاظ نہل کے منہ سے سن کر یسیرا شوق رہ جاتی ہے۔ ویسے بھی وہ کئی دن سے پریشان اور بیمار تھی۔ نہل کی شادی تبریز کی امی نے اپنی جاننے والی کی بیٹی رومیسا سے طے کر دی تھی، اور نہل کو لگتا تھا یسیرا کو فرق پڑ رہا ہے، مگر وہ کہتی کہ نہیں۔ اس سب سٹریس میں جب بالآخر حدید کا پروجیکٹ بھی اپروو ہونا تھا اور یسیرا کا اس میں دلچسپی بڑھانا نہل کو پاگل کر رہا تھا، تو اس نے ایسے الفاظ کہے اور غیر متوقع طور پر یسیرا کا شدید غصے میں آنا۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے طوائف کہہ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ نہل کی گاڑی سے اتر جاتی ہے، حالانکہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، اور غصے کی حالت میں آس پاس کا ہوش کیے بنا یسیرا ایک گاڑی سے اپنا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھتی ہے۔ زبردست چوٹوں کے ساتھ وہ ICU پہنچ جاتی ہے، جہاں اگلے 48 گھنٹے اس کے ہوش میں آنے کے لیے بہت اہم تھے، اور تب احسان خان یعنی کہ CEO نہل خان سے ملنے آتے ہیں اور اسے اس کی زندگی کے سب سے بڑا راز بتاتے ہیں۔ ویورز، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہانی کا اصل ٹویسٹ۔ نہل خان شدید پریشانی میں بینچ پہ بیٹھا تھا۔ یہ سچ تھا کہ یسیرا کی حرکتوں پہ غصہ تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ یسیرا ہی اس کا واحد رشتہ تھی جسے وہ بچپن سے محبت کرتا تھا، اور وجہ تھی اس کی ماں، جس نے ہر وقت یسیرا کی باتیں کر کے اسے دلی طور پر یسیرا کے قریب کیا، یسیرا کی پسند ناپسند، لائف سٹائل سب بتایا۔ یوں کہہ لو بچپن میں ہی اسے رند مرید بننے کی تربیت دی، اور اب یسیرا کو اس حال میں دیکھ کر وہ اس کے پرانی تمام زیادتیاں بھول چکا تھا۔ یسیرا کی زیادتیاں، ہانیہ سے ہونے والی منگنی جو تبریز کی والدہ کی خواہش پر اس نے کی تھی اور اب اس کی شادی متوقع تھی، اسے یہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ کیونکہ وہ انہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے پھر بھی منگنی کر لی تھی۔ اس نے سرپرائز منگنی پارٹی پر شروع ہونے سے پہلے ہی یسیرا کے بارے میں تبریز کی والدہ کو بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فی الحال یہ منگنی کر لو، اس مسئلے کو بعد میں دیکھتے ہیں۔
اور اب یوں یسیرہ کا اس حال میں ہونا، وہ خود کو حقیقتاً سیاہ بخت سمجھنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یسیرہ اس سے ویسے بھی ناراض تھی کیونکہ نہل خان نے حدید کے سامنے اعتراف کر دیا تھا کہ یسیرہ اس کی بیوی ہے اور تم اس سے دور رہو، اور پھر وہ آخر شدید ناراضگی کے بعد بھی یسیرہ کا اس حال میں ہونا نہل کو شدید پشیمانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ احسان خان وہاں آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ تمہاری بیوی۔ احسان خان اسے تمام باتیں بتاتے ہیں۔ اسے بتایا کہ یسیرہ ان کے پاس جاب کے لیے نہیں، ایک خاص مقصد کے لیے آئی تھی، ورنہ وہ ایک دوسری کمرے میں اس سے بڑے عہدے پر کام کر رہی تھی۔ یسیرہ نے بچپن سے دیکھا تھا نہل خان کو بے عزت ہوتے ہوئے، وہ اس سے ہمدردی رکھتی تھی، مگر اس کا جب نکاح ہوا وہ اپنی دادی کے پاس شکوہ لے کر گئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو آپ کی لاڈلی پوتی ہوں نا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یسیرہ کی دادی کہتی ہیں تم اسے برا نہیں سمجھتی، میں نے دیکھا ہے تم اس کی فکر کرتی ہو۔ یسیرہ کہتی ہے دادی یہ ہمدردی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ اپنے لیے بولتا نہیں ہے اس لیے مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے، اور اب آپ نے یہ نکاح کر کے اس ہمدردی کو نفرت میں بدل دیا ہے۔ اس کی دادی کہتی ہیں ایسا نہیں ہے یسیرہ، تم اس کا خیال رکھو گی کیونکہ تم یسیرہ حیات ہو، یہ نام میں نے رکھا ہے، یسیرہ حیات یعنی زندگی آسان کرنے والی۔ یسیرہ دادی سے لڑ جھگڑ کر چلی جاتی ہے، مگر وہ اس بحث پر ساری زندگی پچھتائی تھی، کیونکہ وہ آخری بحث تھی، کیونکہ صبح اس کی دادی مردہ پائی گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد یسیرہ ہاسٹل چلی گئی پڑھائی کے سلسلے میں، اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ نرم مزاجی اور خاموش تباہ ہونا نقصان دہ ہے۔ سو جب یسیرہ ہاسٹل سے لوٹی تو وہ مکمل بدل چکی تھی، منہ پھٹ اور بد لحاظ، جسے دنیا سے اپنا حق وصولنا آتا تھا۔ پڑھائی مکمل کر کے یسیرہ نے جاب شروع کر دی تھی، مگر وہ نہل سے بے خبر کبھی نہ رہی تھی۔ وہ اسے بولنے پر اکساتی کہ وہ کچھ تو کہے، دنیا سے مقابلہ کرنا سیکھے، تبھی اس سے اتنی تلخ باتیں کرتی، مگر نہل خان خاموش رہتا۔ اور پھر اس دن کی ملاقات کے بعد نہل کی خودکشی کا پتہ چلا تو یسیرہ کو بہت افسوس ہوا کہ وہ اتنا کم ہمت ہے، اپنے لیے لڑ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو مجھے کیسے سنبھالے گا؟ یسیرہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ طلاق لے لو اگر اس رشتے کو نہیں نبھانا تو، اور یسیرہ اپنی دادی کی آخری ملاقات یاد کر کے بے بس سی رہ جاتی۔ نہل کے 12 فیل ہونے کی خبر پر یسیرہ حیران ہوئی اور اس کے اسکول گئی، کیونکہ گھر میں اس کی حیثیت جو بھی ہو وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا، تو 12 میں فیل کیسے ہو گیا؟ اسکول جا کر پرنسپل پر دباؤ ڈال کر معلوم ہوا کہ سامنے آیا نہل کا پرچہ پیسوں کے عوض ایک امیر بچے کو بیچ دیا گیا تھا، اور وہ بچہ اب اعلیٰ تعلیم کے لیے جا چکا تھا۔ یسیرہ نے پرنسپل کو سخت سنائی کہ اپنے چند پیسوں کے لیے ایک ذہین بچے کا برائٹ فیوچر سپوائل کیا۔ بہرحال تمام ثبوتوں کے ساتھ یسیرہ احسان خان کے پاس پہنچی اور بتایا کہ آپ کے پوتے حدید خان نے کسی کا فیوچر تباہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ ذہین بچہ احسان خان کا پوتا حدید خان ہی تھا۔ احسان خان کہتے ہیں جو ہونا تھا ہو چکا ہے، میں اسے بدل نہیں سکتا، لیکن ہاں نہل کو جاب دے سکتا ہوں، اس سے مداوا ہو جائے گا۔ مگر یسیرہ کا کہنا تھا کہ نہل کو سب ملے جو اس کا حق ہے، اس لیے اس نے حدید کی سیکرٹری کے طور پر جاب شروع کر دی تاکہ حدید پہ نظر رکھ کر اسے بدلہ دیا جا سکے۔ آج جو اس کا مقام ہے وہ نہل کا ہونا چاہیے تھا۔ نہل کی خودکشی کی کوشش کے بعد یسیرہ سخت پریشان ہوتی ہے اور احسان خان سے درخواست کی کہ نہل کو موقع دیں مقابلے کا، تو ثابت ہو جائے گا کہ کمپنی کا اصل اہل کون ہے۔ اور پھر یسیرہ نہل کی سیکرٹری تو بنی رہی، مگر حدید پر پوری نظر رکھتی کہ وہ واحد اس کا دشمن تھا۔ یسیرہ نے پریزنٹیشن اس لیے ڈیلیٹ کی تاکہ آرگنگ کمپنی کو چنے، انسٹنٹ کو نہیں، کیونکہ ان کا پروجیکٹ مضر صحت ہوتا۔ اور اس دن جب وہ مریحہ حاتم نامی ایکٹریس جو تمہیں بدنام کرنے کی غرض سے لے کر گئی تھی، اس کے بارے میں بھی یسیرہ نے پہلے سے ہی پتہ کروا لیا تھا، کیونکہ یسیرہ نے اس کی ساری پلاننگ سن لی تھی۔ جب پی اے نے اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا تو یسیرہ نے اپنی دوست کے بھائی کو جو پولیس میں تھا پہلے سے انفارم کر دیا تھا ان کے پلان کے بارے میں، اور بے ہوش ہونے سے پہلے پی اے کو پیٹ کر خود روم تک پہنچ گئی تاکہ بے ہوش ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یسیرہ نے خود ہی ریسیپشنسٹ کو نہل کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر وہ آئے تو روم کی چابی اسے دے دینا، ہی از مائی ہسبینڈ۔ حدید کی پارٹی میں وہ انگوٹھی یسیرہ نے سب کے سامنے اس لیے لی تھی تاکہ حدید کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ تمہارے لیے مسئلے نہ بنائے، مگر حدید کے کیبن جا کر لوٹا دی کہ وہ بچپن سے نکاح شدہ ہے اور تمہاری میں دوست رہ سکتی ہوں، اس سے مزید کچھ نہیں۔
دوست بھی وہ اس لیے رہنا چاہتی تھی تاکہ وہ تمہارے واحد دشمن حدید سے باخبر رہ سکے۔ جب تبریز کی ماں نے نہل کے لیے خوبصورت لڑکی ڈھونڈی تو یسیرہ بہت پریشان رہنے لگی، لیکن اسے مجبور رہنا تھا، خود کو مضبوط رکھنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو نہل کے سامنے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اندھی اندر گھٹ رہی تھی اور نہل کی دوری بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ یسیرہ سے دور ہونے لگا ہے۔ ان سب چیزوں نے یسیرہ کو بیمار کر ڈالا تھا، مگر یسیرہ نے بیماری میں بھی تبریز کو نہل کے ساتھ ہر جگہ بھیجا تاکہ اسے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یسیرہ زبان کی تلخ اس لیے ہوتی تھی کہ نہل کچھ بولے، لڑے، حق جتائے، مگر اس کی خاموشی یسیرہ کو مایوس کرتی۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی جو اپنے حق کے لیے لڑنا نہ جانتا ہو، مگر پھر اس کی کوششوں سے نہل میں آتی تبدیلیاں یسیرہ کو ہمت دلاتی رہیں۔ نہل کا اسپیچ دینا، حدید کے مقابل کھڑے ہو کر بولنا، اور سب سے بڑھ کر پارٹی میں یسیرہ کو اپنا کوٹ دینا اور حق سے یسیرہ کی ڈارک لپسٹک صاف کرنا کہ کوئی اور نہ دیکھے۔ یسیرہ سمجھ چکی تھی اگر حدید سے قریب ہوگی تو نہل خان رد عمل دے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ آج وہ مکمل بدلی شخصیت کے ساتھ موجود تھا۔ حدید نے جب چال بازی کر کے اپنا پروجیکٹ اپروول کے لیے بھیجا تو یسیرہ اس مشہور ایکٹریس یعنی کہ مریحہ حاتم سے دوبارہ ملنے گئی اور اسے اس کی پرانی ویڈیو دکھائی۔ یسیرہ نے اسے پرانی ویڈیو ریکارڈنگ دکھائی جس میں اس نے یسیرہ کو چھری سے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور بدلے میں مطالبہ کیا کہ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو وزیر صاحب سے کہو یہ پروجیکٹ کینسل کر دیں۔ غصے سے تل ملاتی ایکٹریس نے مجبوراً ویسا ہی کیا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں اسی وزیر سے ایکٹریس کی شادی ہونے والی تھی۔ یوں یسیرہ نے ہاری ہوئی بازی نہل خان کو جتوائی تھی، مگر نہل خان نے جب یسیرہ کو خریدنے کی بات کی تو یسیرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کردار پہ آئی آنچ یسیرہ برداشت نہ کر پائی تھی، اور نہل خان کو اس نے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ویسے بھی وہ اسے سب کچھ دلوا چکی تھی۔ وہ نہایت غصے سے اس کی گاڑی سے اتری اور ایکسیڈنٹ کروا بیٹھی۔ نہل خان نے یہ سب شوق کے ساتھ سنا تھا، اسے یقین نہ آ رہا تھا یہ سب اس کے لیے یسیرہ نے کیا تھا۔ وہ سخت پشیمان تھا، سمجھ نہ آ رہی تھی یسیرہ کا سامنا کیسے کرے گا۔ بہرحال ملنا تو تھا، مگر یسیرہ نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ نہل کو برا تو لگا، مگر وہ جانتا تھا یہ بہت چھوٹا رد عمل ہے ان لفظوں کے سامنے جو اس نے کہے تھے۔ یسیرہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی، مگر نہل سے اب بھی ناراض تھی۔ ہانیہ نمبر 2 یعنی کہ تبریز کی وائف، اس کا نکاح نہل نے ایمرجنسی میں تب کروایا تھا جب وہ لوگ ایک گاؤں میں گئے تھے جہاں پر وہ لڑکی لاوارث تھی۔ لوگ اسے بدقسمت کہہ کر جان سے مارنے لگے تھے۔ جہالت کے اس مظاہرے پر نہل اور تبریز دونوں شوق رہ گئے تھے۔ نہل نے بروقت اس کا نکاح تبریز سے کروا دیا تھا، کیونکہ اس کے بغیر اس گاؤں سے اس لڑکی کو لانا ناممکن تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ تبریز کو نہل کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا کہ بہرحال ہانیہ ایک اچھی لڑکی تھی اور اب سب کے ساتھ گھل مل چکی تھی۔ اسے اب نہل کے فیصلے میں کوئی برائی نظر نہ آتی تھی، کیونکہ ہانیہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ نہل نے تبریز کی ماں کو سب بتا دیا تھا کہ میں احسان خان کا پوتا نہیں ہوں، جس پر وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں۔ اچھا ہی ہے شروعات میں تم نے نہیں بتایا، معلوم نہیں میں کیسے ریئیکٹ کرتی، مگر کچھ وقت بعد تبریز نے مجھے اعتماد میں لے کر بتا دیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ تم جیسا اچھا لڑکا جسے سب مل گیا اپنے محنت کے بل بوتے پر۔ رومیسا نامی لڑکی سے منگنی تبھی ختم ہو چکی تھی جب تبریز نے ان کو یسیرہ سے نکاح کے بارے میں بتایا تھا، اور اب سب کچھ واضح ہونے کے بعد گھر میں ان کی باقاعدہ شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ تبریز کا ولیمہ بھی ہونا تھا اور یسیرہ کی رخصتی بھی۔ ایسی صورتحال میں یسیرہ سے ملنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف یسیرہ کو حدید کال کر کے ایک آخری بار ملنے کو کہتا ہے۔ یسیرہ اس لیے مان جاتی ہے کہ وہ اسے ایک ریسٹورنٹ میں بلا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک پبلک پلیس تھی، اس لیے وہ پرسکون تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ یسیرہ پھر بھی ریلیکس رہی کہ وہ ایک باہمت لڑکی تھی۔ حدید سے پوچھا، سر آپ گئے نہیں لندن واپس؟ جس پر وہ کہتا ہے، جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا اس سے بدلہ لیے بغیر کیسے جاتا؟ تو تمہیں سب پتہ چل گیا، یسیرہ اطمینان سے کہتی ہے۔ حدید نہایت غصے میں اسے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میری کمپنی کو اپنے شوہر کی جھولی میں ڈالنے والی؟ یسیرہ کہتی ہے، حدید تم جانتے ہو وہ تم سے زیادہ اس کمپنی کے قابل ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے۔ حدید پھر اسے نرمی سے بات کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس اب بھی بہت پیسے ہیں، تم میرے ساتھ چلو، ہم خوش رہیں گے۔ یسیرہ کہتی ہے، مجھے پہلے تمہارے لیے برا لگتا تھا، مگر خوشی ہوئی کہ تمہارے پاس پیسے ہیں۔ ویسے بھی مجھے پتہ ہے یہ دنیا اچھوں کی نسبت برے لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے، اس لیے مجھے پتہ تھا تم کسی نہ کسی طرح سے سیٹ ہو جاؤ گے۔
حدید اس کے اطمینان اور خود کے بیوقوف بنے پر نہایت غصہ ہو کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر یسیرا اپنے بچاؤ میں واز اس کے سر میں مار کر اسے زخمی کرتی وہاں سے نہایت آرام سے چلی جاتی ہے۔ تبریز اور نہل حیران وہاں کھڑے رہ جاتے ہیں جو اس کا پیچھا کرتے آئے تھے، کیونکہ وہ واقف تھے حدید نے ضرور یسیرا سے بدلہ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ یار نہل، تیری بیوی تو میری سوچ سے زیادہ خطرناک نکلی۔ تبریز کی بات پہ نہل ہوش میں آتا ہے جو خود یسیرا کی اس قدر جرأت مندانہ حرکت پر شوق میں تھا۔ ناول کے اختتام میں نہل کو یسیرا کو مناتے دیکھا جاتا ہے، جہاں وہ یسیرا سے کہتا ہے، بس کر دو یسیرا، میں جانتا ہوں مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر تم بھی یہ جانتی ہو میں اتنا عقل مند نہیں ہوں کہ سب خود سے سمجھ سکتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ چند جذباتی لمحوں کے بعد یسیرا اسے معاف کر دیتی ہے، اور نہل جب اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے، جس پر نہل ہاتھ ملتے یسیرا کے پیچھے آتا ہے، اور یسیرا کے ذہن میں اپنی دادی کے جملے گردش کرتے ہیں کہ تم نہل سے کبھی بھاگ نہیں سکتی، تم نے لوٹ کر اسی تک آنا ہے۔ ویورز، میں امید کرتی ہوں میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سمری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لمبے چوڑے ڈائلاگز اور سین کے بجائے ٹو دی پوائنٹ اصل کہانی آپ تک پہنچا سکوں۔ پلیز اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ اپنا فیورٹ ناول مجھے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھتے ہوئے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔